اس وقت دنیا میں سب سے سستا ٹریکٹر پاکستان میں بنتا ہے۔ کمپنی کی ہسٹری کی بات کروں تو جب رانا ٹریکٹر شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ CKD اسمبلی کے سے پارٹس آتے تھے، ان کو صرف اسمبل کیا، بلکہ پہلے تو صرف CBU تھا کہ پورا ٹریکٹر آتا تھا، اس کو ٹچ اپ کر کے بیچ دیا جاتا۔ بعد میں جب نیشنلائز کیا گیا اور اس کے بعد جو یہاں پہ کام ہوا تو وہ پھر اس کی جو انڈیجنائزیشن ہے یا جو یہاں پہ لوکلائزیشن ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہوا، اور 80 کی دہائی میں اس پہ کافی کام کیا گیا۔ جو وینڈرز یہاں پہ آٹو انڈسٹری میں تو بالکل نہیں تھے اس ٹائم پہ، تو وہ وینڈرز ڈیولپ کیے گئے۔ اس وقت جو ٹریکٹر ہے ہمارا وہ 90% سے اوپر لوکل مینوفیکچرنگ اس کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریفنڈ کے جو لیگلی جو ہمارا بنتا ہے وہ تقریباً 6 ارب روپیہ ابھی بھی گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دیا، تو اس کے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل کسان ڈے کی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ آج میں جس ادارے میں موجود ہوں یقیناً وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کا بچہ اور ہر کسان لازمی طور پہ واقف ہے ملت ٹریکٹر لمیٹڈ کے نام سے۔ زراعت میں جدت کا علمبردار ہے، جدید کاشتکاری کو فروغ دیا، کسان کی مشکل تو آسان ہوئی، اکانومی میں بڑا اچھا رول پلے کیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو بہت مضبوط کیا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO ملت ٹریکٹر جناب راحیل اصغر صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس سفر کا آغاز کیسے ہوا، ملت ٹریکٹر نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا اور آج کہاں کھڑی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ جی بالکل، تھینک یو، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر آئے اور ہمارے ویوز کو آپ نے اس اسپیشل ڈے کسان ڈے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیا۔ جی ویلکم سر۔ اچھا سر، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جدت میں علمبردار رہا ہے ہمیشہ ملت ٹریکٹرز، آپ بطور CEO وابستہ ہیں اس ادارے کے ساتھ۔ سر میں آغاز سے آنا چاہوں گی کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا جو آج بھی بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ جاری ہے؟ جی بالکل، یہ والا سال جو 2024 کا سال ہے، یہ ہمارا اسی سال ہم 60ویں سال کے مطلب 60th اینیورسری ہم منا رہے ہیں۔ جی ہمارا جو ادارہ ہے وہ 1964 میں 1964 میں یہ بنایا گیا تھا رانا ٹریکٹر کے نام سے۔ اس کے بعد پھر رانا ٹریکٹر کو 70s میں نیشنلائز کر لیا گیا اور یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ بن گیا، اور گورنمنٹ کے ادارہ جو تھا وہ ٹریکٹر کارپوریشن آف پاکستان تھا، اور اسی ٹریکٹر کارپوریشن آف پاکستان کے انڈر کافی محنت کی گئی انڈسٹری میں بھی، اور اس کا جو ٹریکٹر انڈسٹری زراعت میں بھی کافی ترقی پائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ 1992 میں جب اس کو پرائیویٹائز کیا گیا تو اس وقت کے جو ہمارے جو CEO تھے وہ سکندر مصطفیٰ خان تھے، اور ان کے ساتھ جو ڈائریکٹرز تھے یا جو جنرل مینیجرز تھے یا پوری امپلائمنٹ انفیکٹ پوری جو کمپنی تھی انہوں نے مل کے تو یہ مینجمنٹ بائی آؤٹ اس کا کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اور بھی کمپنیز ہیں جن کے مینجمنٹ بائی آؤٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ان میں سے جو سکسیسفل مطلب ایک سکسیس سٹوریز میں یہ جو ہے اس کا شمار ملت کا جو ہے وہ کافی اوپر کیا جاتا ہے، کافی اس کی کا بلند درجہ ہے۔ اور اس کی وجہ جو تھی وہ ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ جو لیڈرشپ تھی سکندر صاحب کی اور جو مینجمنٹ کی، جس میں سہیل بشیر رانا ہیں، لائک انصاری ہیں، ان سب کی لیڈرشپ سے یہ ادارہ ترقی کرتا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اگر میں کمپنی کی ہسٹری کی بات کروں تو جب رانا ٹریکٹر شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ CKD اسمبلی تھی، یعنی کہ یہ UK سے پارٹس آتے تھے، امپورٹ ہوتے تھے، اور ان کو صرف اسمبل کیا، بلکہ پہلے تو صرف CBU تھا کہ پورا ٹریکٹر آتا تھا، اس کو ٹچ اپ کر کے بیچ دیا جاتا تھا۔ پھر بعد میں جو جب نیشنلائز کیا گیا اور اس کے بعد جو یہاں پہ کام ہوا تو وہ پھر اس کی جو انڈیجنائزیشن ہے یا جو یہاں پہ لوکلائزیشن ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور 80 کی دہائی میں اس پہ کافی کام کیا گیا۔ اور اس میں جو وینڈرز یہاں پہ آٹو انڈسٹری میں تو بالکل نہیں تھے اس ٹائم پہ، تو وہ وینڈرز ڈیولپ کیے گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج اس وقت ہمارے جو ہیں وہ 250 سے اوپر وینڈر جو ہیں وہ ٹریکٹر انڈسٹری کو سرو کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسی ٹائم کے جو ایکٹیویٹی کی گئی یا جو محنت کی گئی اس وقت کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر لوکلائزیشن بڑھتی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو ٹریکٹر ہے ہمارا وہ 90% سے اوپر لوکل مینوفیکچرنگ اس کی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوکل مینوفیکچرنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری جو ٹریکٹر کی جو قیمت ہے وہ اگر آپ ڈالر ٹرمز میں اگر آپ نکالیں تو اس وقت دنیا میں سب سے سستا ٹریکٹر پاکستان میں بنتا ہے۔
جی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا میں گاڑیاں بہت سستی ہیں اور پاکستان میں مہنگی ہیں، تو آپ کسی طرح سے بھی آپ یہ انٹرنیٹ پہ کمپیریٹیولی ہمیشہ سستا ہی سرچ رہا کر ہے، کے دیکھ لیں، تو ٹریکٹر کے معاملے میں ہم یہ ٹھیک کہہ ہے، سکتے ہیں وثوق کے ساتھ کہ ہارس پاور مطلب 50 ہارس پاور سے لے کے 85 ہارس پاور کا ہمارے ٹریکٹر ہے، تو 50 ہارس پاور کا ٹریکٹر اگر آپ انڈیا سے کوئی بھی اٹھائیں گے تو وہ ہمارے سے زیادہ مہنگا ہوگا، ہمارا پھر بھی ٹھیک اس ہے، کی کم قیمت ہوگا، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ لوکلائزیشن کا لیول جو تھا وہ اتنا ہم نے کر لیا ہے کہ ایون جو ہمارا جو 50 ہارس پاور کا انجن ہے وہ بھی ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں صرف اسمبلی ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ تو ہوتی نہیں ہے، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو انجن ہے وہ پورا کا پورا یہاں پہ تیار پورا ہوتا ہے، پلانٹ ہے یہاں آپ کے پاس، بالکل ہم نے جی وزٹ بالکل، کیا ہوا ہے، جی بالکل پلانٹ ہے، اور اس کے جو پارٹس ہیں جیسے انجن بلاک ہے، سلنڈر ہیڈ، مطلب جو سارے پارٹس ہیں وہ بھی لوکلی ہی بنتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کافی بڑا اچھا سر، لوکلائزیشن سے ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ آف کورس پاکستانیوں کو جو یہاں لوگ ہیں ہمارے ان کو روزگار مل رہا ہے ماشاءاللہ سے، بہت زیادہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کی ہے ملر ٹریکٹرز نے، جس میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا وینڈرز بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی اس میں سے آف کورس اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ لوگ لوکلائزیشن کی طرف گئے تھے، اس کا آئیڈیا آپ لوگوں کا اپنا تھا یا کس طرح سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا؟ دیکھیے یہ تو خیر میرے سے پہلے کی اچھا یہ یہ پہلے اقدام ہے جو اٹھائے گئے تھے، لیکن جو میں نے سنا ہے مطلب ٹریکٹر کارپوریشن آف پاکستان میں جب یہ گورنمنٹ کے اندر تھا تو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی ان کے جو اس وقت کے جو ایم ڈیز تھے انہوں نے بلکہ جو احسان صاحب ایک ایم ڈی ہوا کرتے تھے ہمارے، انہوں نے اس پہ کافی ڈرائیو کیا، اور ان کے جو ہمارے جو بھی کرنٹ چیئرمین ہے سکندر مصطفیٰ خان جی صاحب، جی وہ انجینئرنگ میں اور لوکلائزیشن میں پرسنلی انوالو تھے، تو وہ اسی لیے ہو پایا نا تو یہ ان کی سوال، ڈائریکشن یہ سوال سر میں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہو چلا ہے کہ امپورٹ کرنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں سہولیات نہیں ملتی یہاں پہ، ہمیں اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ ایک پرابلم ملر ٹریکٹر ایک لمبے عرصے سے فیس کرتا رہا ہے، اللہ کرے کہ اب سالو ہو گیا ہو، وہ تھا ایف بی آر کے ساتھ آپ لوگوں کا جو معاملہ ہوا تھا۔ حالانکہ اگر میں چونکہ بہت عرصے سے کور کر رہی ہوں ایگریکلچر کی بیٹ کو، فارمرز کو، زرعی مشینری بنانے والے اداروں کو، جتنے بھی زراعت کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، تو یہ پرابلم جو ہے وہ چلتی ہی آ رہی ہے بہت عرصے سے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اکانومی میں اپنا رول آپ لوگ پلے کر رہے ہیں لوکل مینوفیکچرنگ کر کے، لیکن ادھر بات کی جائے تو وہاں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ کیا ابھی بھی یہ مسئلہ درپیش ہے جو ایف بی آر میں بنا ہوا تھا، ابھی بھی ہے یا ہو گیا حل؟ اچھا دیکھیں، جو ظاہر ہے ہم اس ملک میں کام کر رہے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے ایشو چلتے رہتے ہیں، تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ایک ایشو تھا جو کہ حل ہو گیا، کافی سارے ایشوز تھے، ان میں سے کافی سارے حل ہو گئے ہیں، کچھ ایشوز ہیں جو ابھی بقایا ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ اس میں سے سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ریفنڈ کے جو ہمیں لیگلی جو ہمارا بنتا ہے وہ تقریباً 6 ارب روپیہ ابھی بھی گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دیا، تو اس کے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، ابھی 5 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پیسہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ پیسہ پھنسنے سے ہمیں جو فرق پڑ رہا ہے وہ یہ پڑ رہا ہے کہ ہمیں اس پلانٹ میں ابھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے کافی اپرچونٹیز کھل رہی ہیں ابھی اس وقت، اور ان اپرچونٹیز میں ایک اپرچونٹی جو ہے جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو میسی فرگسن ہے، جو ایکو جو امریکن کمپنی ہے، ان کا جو اگریمنٹ تھا انڈیا کے ساتھ، جو کہ انڈیا میں ٹافے نام کی ایک کمپنی ہے، وہ ان کو ٹریکٹر بنا کے تو پوری دنیا میں سپلائی کر رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ اگریمنٹ ان کا ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے اویل کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ریپلیس کر کے تو ہم افریقہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں ٹریکٹرز جو ہیں وہ ایکو کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ یہ کیش جو گورنمنٹ سے ہمیں نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے ہم وہ کر نہیں پا رہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ یہ پیسہ ہولڈ کر کے میرا خیال ہے کہ اپنا ہی نقصان کر رہی ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں یہ اپرچونٹی ملے تو ہم کہیں زیادہ زر مبادلہ اس سے جو ہے وہ کما کے دے سکتے ہیں، اور خدا نہ خاصا نتیجے کے طور پہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ملر ٹریکٹر فیکٹری کو تالے لگ گئے تھے، اب ظاہر ہے اس میں کتنے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی مشکل وقت دیکھا، چلے اللہ کرے ہماری بھی درخواست ہے، اس وقت متعلقہ حکام دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈسٹری آپ کے ملک کو، آپ کے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے اور بہت ہی ارزاں نرخوں کے اوپر ایک مشینری یہاں پرووائڈ ہو رہی ہے، تو اس کے اندر جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ خود ساختہ ہیں یا جس طرح سے بھی وہ حائل کی جاتی ہیں ان کو جلد از جلد دور کیا جائے، تاکہ انڈسٹری کئی سالوں سے جو اپنی سروسز دے رہی ہے وہ اسی طرح سے اپنی سروسز جاری رکھ سکے۔
سر ایک چیز اور کسان کے لیے آپ لوگ بہت اچھی کرتی ہیں، وہ یہ کہ سال میں یا 2 سال میں ایک اسکیم لانچ کی جاتی ہے، گرین ٹریکٹر اسکیم. اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ آپ لوگوں کا ہوتا ہے کہ کسان کو دہلیز پہ سستا ٹریکٹر فراہم کرنا. جو نہیں خرید سکتے، کم ایکڑ کے مالک ہیں، وہ اس سہولت کے پیش نظر ٹریکٹر خرید سکتے ہیں. تو اس کا خیال کیسے آیا تھا پہلی دفعہ، اور اب تک ماشاءاللہ سے کتنی لانچ ہو چکی ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس کا ذرا لمبا جواب ہے، ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ چلیں. سننا پڑے گا، اس لیے کہ میں شروع سے میں ہسٹری سے میں لے کے چلنا چاہوں گا. تو 1964 میں جب رانا ٹریکٹر بنی تو اس وقت پاکستان میں ٹوٹل میرا خیال ہے، جو میں نے انٹرنیٹ وثوق سے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن تقریباً 15 سے 18 ہزار ٹریکٹر موجود تھے پاکستان میں اس وقت، جو کہ کافی اسمال نمبر ہے. اور انڈیا میں اس وقت جو تھا، جو ہمارے بالکل ہمسایہ ہے، اور انڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو لیٹس سے کہ پر ایکڑ اگر ٹریکٹر ہم نکالیں تو ہمارے ٹریکٹر 1.5 گنا زیادہ تھے انڈیا سے پر ایکڑ اس وقت 1964 میں. تو اس وقت سے لے کے تو بعد میں اگر ہم دیکھیں انڈیا کی دیکھیں کہ کس طرح سے ٹریکٹر انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، اور ہماری ٹریکٹر انڈسٹری کو اگر دیکھیں تو میں باقی پیچھے تو نہیں جاتا، لیکن سن 2000 سے لے کے اگر ہم 2011 تک اگر دیکھیں جو تھا، اور اگر نمبر آف ٹریکٹرز کو ایکڑ پہ ڈیوائڈ کر دیا جائے، مطلب ایک ٹریکٹرز پر ایکڑ اگر ہم نکالیں تو ہماری مارکیٹ اور انڈیا کی مارکیٹ بالکل ایک ساتھ چل رہی تھی. مطلب جتنے ٹریکٹر پر ایکڑ وہ سیل کر رہے تھے اتنے ہم سیل کر رہے تھے، اور وہ چلتا گیا. اب 2011 کے بعد ہمارا جو پر ایکڑ ٹریکٹر جو سیل ہو رہا تھا وہ نیچے آ گیا اور پھر رک گیا، اور اس لیول سے ہم بڑھے نہیں جو کہ ہم 2011 یا 10 یا 11 کے لیول پہ تھے. جبکہ انڈیا جو ہے وہ ترقی کرتا گیا، اور اب وہاں پہ ٹریکٹر جو ہیں وہ 10 لاکھ سے زیادہ ٹریکٹر پر ایئر جو ہے وہ بک رہے ہیں لوکلی وہاں پہ، اور مارکیٹ اتنی ڈیولپ ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اسٹڈی کیا، اور اس کی جو وجہ جو نکل کے آئی سامنے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں ٹریکٹر سکیمز جو ہیں وہ کافی زیادہ لانچ کی گئیں، اور ٹریکٹر سبسڈی بہت زیادہ دی گئی کسانوں کو. اب کسان یا جو ایگریکلچر ہے وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے. اور اگر ہم اکانومی میں کنٹریبیوشن دیکھیں تو وہ تو چلیں 30-35% ہمارے جی ڈی پی کا حصہ ہے ہی، لیکن تقریباً 60 سے 65% ہمارے لوگ ہیں، جو پاپولیشن ہے پاکستان کی، وہ زراعت سے وابستہ ہے. تو یہ لوگوں کو، ملک کو ترقی اگر کرنی ہے تو وہ زراعت میں ہی آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا، تو تبھی ترقی ہوگی. جو میکنائزیشن لیول ہے وہ ہمارا اس وقت دنیا میں یا ہمارے ریجن میں سب سے کم ہے. ٹریکٹروں کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو فارم سائزز ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ جو ہمارا فارمر ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتا ٹریکٹر کو، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کر نہیں پاتا، اور اس کی وجہ سے وہ ترقی نہیں ہو پاتی. انڈیا میں بھی یہی سچویشن تھی یا ہے، وہاں پہ بھی فارم سائزز ہمارے سے بھی چھوٹے ہیں. مطلب ہمارا ایوریج فارم سائز 5 ایکڑ کا ہے، وہاں پہ 2.5 ایکڑ کا ہے ایوریج فارم سائز. اب اس سچویشن میں انڈیا نے یہ کیا کہ وہاں پہ انہوں نے سبسڈی اسکیمز جو ہیں وہ مطلب 80 کی دہائی سے لے کے کنٹینیوسلی آج تک ان کی کئی اسکیمز چلتی آ رہی ہیں، جو کہ مطلب اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی ہے، اور دوسری ادارے ہیں وہ بھی ہیں، جو کہ مطلب میرا خیال ہے اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو 5 یا 6 اسکیمز چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ٹریکٹر افورڈ نہیں کر پاتے ان کو جو ہے اپ ٹو 50% سبسڈی دے کے تو ٹریکٹر دیا جاتا ہے. تو وہ ٹریکٹر انڈسٹری بھی گرو ہوئی، اور ساتھ زراعت بھی، اور ییلڈ جو ہے جو فصلوں کی وہ بھی بڑھتی گئی، اور وہاں پہ ترقی. اور عام آدمی جب ترقی کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے، اور انڈیا کی ترقی جو وہ کر رہا ہے تو اس میں زراعت کا کافی بڑا حصہ ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ 2010-11 کے بعد جو ہے وہ جو اسٹیگنٹ ہو گئی ہے، کوئی کنسسٹنٹ پالیسی گورنمنٹ کی انفارچونیٹلی آئی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس میں ٹریکٹر اسکیم، اب آپ نے بات کی گرین ٹریکٹر اسکیم کی، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے، اور میں حکومت پنجاب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ یہ ٹریکٹر اسکیم لانچ کی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمیں انفارمیشن آئی ہے یہ صرف ایک واحد ایک اسکیم نہیں ہے، بلکہ یہ آگے بھی چلتی جائے گی. جی بالکل، یہی سننے میں آ رہا ہے. اب اس سے پہلے جو اسکیم تھی وہ تھی 2010-11 یا کچھ ایسا، یا 12-13 میں اسکیم تھی، مطلب تقریباً 10-11 سال کے بعد یہ اسکیم، حالانکہ میرے خیال میں ہر 4-5 سال کے بعد ہونی چاہیے، یہ ہر سال ہونی چاہیے. جو انڈیا میں جیسے ہے وہ ہر سال یہ اسکیم چلتی آ رہی ہے، اور کنسسٹنٹلی چلتی آ رہی ہے. مطلب آپ صرف 1 سال یا ایک ٹرم کر کے تو اس سے آپ ملک میں تبدیلی نہیں لائیں گے. آپ کو یہ کنٹینیوسلی اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرز 10-15 سال تک آپ کو کرنا پڑے گا, تو تب جا کے یہ پورا سیکٹر جو ہے وہ اٹھے گا اور لوگ جو ہے وہ ہوں گے, جیسے کہ انڈیا میں ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا میں جیسے ہوا ہے. تو یہ ایک سٹارٹ ہے, شروعات ہیں. مجھے امید ہے پہلے یہ 2009 سے لے کے 2011 تک 3 سال یہ اسکیم آئی اور بہت چھوٹے نمبرز
کوانٹٹی آف ٹریکٹرز تھی, ٹھیک ہے. 5,000 10,000 ٹریکٹرز پہ بس ہو جاتا تھا, اور وہ آئی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ وہ نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ کنسسٹنٹلی چلی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ اسکیم لائی ہے. میری ریکویسٹ یہ بھی ہے بلکہ کہ باقی جو پروونسز ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں, اور اس کا اثر جو ہے وہ دور تک اور نیچے تک جاتا ہے اگر ہم یہ سبسڈی پرووائڈ کریں. جو لوگ ٹریکٹر کا سوچ بھی نہیں سکتے وہ لوگ جو ہیں وہ ٹریکٹر خرید کے نیا ٹریکٹر اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں. بالکل سر, اور جدید کاشتکاری وقت کی ضرورت ہے. جی بالکل. آپ نے ذکر کیا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا, تو بڑی فرینڈلی اس وقت وہ سی ایم ہے اور بڑا کسان دوستی کا حق بھی ادا کر رہی ہیں. وہ آپ کو یقیناً سن رہی ہیں اس وقت. میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا کہ جیسے یہ گرین ٹریکٹر اسکیم ہے, اس کو بھی ہر سال ہونا چاہیے, اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جو حالات ہیں, جس طرح سے فارمر ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہے, تو آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ وہ آپ کی اکانومی میں اپنا رول پلے کر سکے. ایک تو اس حوالے سے تھوڑا سا فرما دیجیے, اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ اسکیم ہے, کچھ اس طرح سے اور اسکیمیں بھی لائی جا سکتی ہیں جس سے کسان جو ہے وہ اپنی زراعت میں آسانی پیدا کر سکے؟ جی بالکل, وہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اسکیم جو گورنمنٹ لائی ہے یہ ایک بہت اچھا اور ضروری سٹیپ تھا, خاص طور پہ ان حالات میں جہاں پہ کسان کی کمر اس وقت ٹوٹی ہوئی ہے بیکاز آف مطلب وہ کئی وجوہات سے, مطلب دنیا میں جو اس کی جو کراپس کی پرائسز ہیں وہ کم ہوئی ہیں, جس سے کافی امپیکٹ آیا ہمارے فارمر. اگر اس میں کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں آپ لوگوں کو تو وہ بھی ذکر کر دیجیے. جی تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا اور یہ بڑے ٹائملی تھا کہ یہ اسکیم لائی گئی. لیکن جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ان آئسولیشن ایک اسکیم لا کے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی, اگر آپ نے ترقی کرنی ہے لانگ دیگر صوبوں تک بھی بڑھائی جائے تو یہ پھر یہ کنٹینیوشن اس کی ہونی چاہیے, اور یہ اگلے 5-10 سال تک یہ چلنا چاہیے اور لارج نمبرز میں آنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دیکھیں اس میں سبسڈی میں یہ کہوں گا کہ اگر ہماری گورنمنٹ جو پاسٹ میں اگر یہ صرف 15 سے 20 کلومیٹر آف موٹر وے اگر قربان کر دے زراعت کے اوپر, تو اس سے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. مطلب اٹس اے میٹر آف پرائرٹیز کہ حکومت کے لیے پرائرٹی کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے جو ہے وہ باقی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کر لی ہے, اب ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ گراؤنڈ روٹ لیول پہ ہم کسان کو کی سپورٹ کریں, اور اس میں اماؤنٹ اتنا نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں IMF سے قرضہ لینا پڑے گا اس کو کرنے کے لیے. چھوٹا سا اماؤنٹ ہے جو کہ ٹیکس سے کلیکٹ ہوتا ہے, اس میں سے تھوڑا سا مختص کر دیں اس کام کے لیے, تو اس سے دور تک مطلب کافی فار ریچنگ افیکٹس ہوں گے اس کے اگر وہ کرتے ہیں. باقی یہ کہ آگے ہمیں کیا سپورٹ چاہیے یا کیا کرنا ہے, اس کے لیے ظاہر ہے ابھی یہ اسکیم ابھی چلی ہے, فیڈ بیک آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. تھوڑے سے ٹیدنگ پرابلمز ہیں جو چلتے رہتے ہیں, لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں. میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کے حکام ہیں انہوں نے بڑی اچھی طرح سے اس کو ہینڈل کیا. اور سر میں جاؤں گی سیکنڈ لاسٹ کویسچن کی طرف, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. اور سر مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اس وقت نمبر 1 ٹریکٹر سائز کمپنی ہے ملر ٹریکٹرز, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بہت سارے ڈیلیگیشنز آپ کو یہاں وزٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کے بھی اور آؤٹ آف کنٹری سے بھی آتے ہیں. ہم بہت سارے ممالک کو ٹریکٹر یہاں سے بھجوا بھی رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ ہے جیسے, اور بہت سارے کنٹریز ہیں. وہاں سے کیا فیڈ بیک مل رہا ہے, اور کیا کوئی رکاوٹیں تو حائل نہیں ہو رہی اس کام کے اندر؟ اگر ہو رہی ہیں مسائل تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جو اس وقت ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, میں یہ شیئر کر سکتا ہوں, اور یہ اچھی خبر ہے کہ پچھلے سال جو فسکل ایئر تھا اس میں تقریباً 7 سے 8% کی ہماری جو پروڈکشن تھی وہ ساری ایکسپورٹ ہوئی ہے. اور اس سال یہ بڑھ کے تو تقریباً یہ 10% تک امید ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ایکسپورٹ ہم کریں گے. ایکسپورٹ جب ہم کرتے ہیں تو جو مین ہماری مارکیٹ ابھی جو بن گئی ہے وہ ہے افغانستان. افغانستان میں بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور وہاں پہ زراعت کو فروغ مل رہا ہے, اور وہاں پہ ہم کافی سارے ٹریکٹر جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا وہاں پہ کمپٹیشن ہے انڈیا سے اور ایران سے. ایران بالکل ان کے بارڈر پہ ہے, انڈیا بھی ان سے کافی وہ ریلیشنز رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم انڈیا اور ایران دونوں کے پروڈکٹس سے بہتر ہم جو ہے وہ مارکیٹ کو کیپچر کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. باقی افریقہ میں ہمارے ٹریکٹرز جا رہے ہیں جو کہ ہماری میسی فرگسن کے تھرو ہم سیل کرتے ہیں. وہاں پہ تھوڑے سے ایشوز آ رہے ہیں ہمارے انٹرنلی, مطلب وہ جو کہ ہم میسی فرگسن سے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ جو انڈیا سے جو ان کا اگریمنٹ ختم ہوا ہے, تو اس کے بعد 1-2 سال کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ افریقہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں, میکسیکو اور ارجنٹینا, وہاں پہ بھی ہم پاسبلٹی ہے کہ ہم بھیج سکیں. تو اگر وہ چل پڑا سلسلہ تو پھر جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا, بڑا بہتر ہو جائے گا. اور خاص طور پہ ہماری اکانومی
میں بڑا رول ہو جائے گا اس چیز کا. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جو جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں نا ہماری, اس میں سے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ویلیو ایڈڈ جو پروڈکٹ ہے وہ مطلب اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے سب سے زیادہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں ٹریکٹر شامل ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ باقی چیزیں تو ہم مطلب ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اجناس کرتے ہیں یا ہم را مٹیریلس کرتے ہیں. ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک پروڈکٹ جو ہے یہ تقریباً $15,000 کا ایک پروڈکٹ ہے جو ہم کرتے ہیں, اور اس کا 90% جو ہے وہ پاکستان میں لوکلی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. تو یہ جتنے ٹریکٹر ہم ایکسپورٹ کریں گے, جتنی گاڑیاں ہم ایکسپورٹ کریں گے, اتنا ہم زیادہ جلدی سے ہم اپنا زر مبادلہ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, زبردست. اس میں بس گورنمنٹ کی یہی سپورٹ ہمیں چاہیے کہ ایک تو جو ہمارے جو فنڈس پھنسے ہوئے ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں, تاکہ ہم اپنا جو ضروری جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم کر سکیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کر سکیں کہ ہم یہ زر مبادلہ کما کے دے سکیں. ٹھیک ہے سر, اس سلسلے میں آپ کی کوئی گورنمنٹ آفیشلس کے ساتھ بات ہوئی ہے, سی ایم صاحبہ کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی ہے کہ جو اتنا پیسہ اتنے عرصے سے انہوں نے وہاں پھنسا کے رکھا ہوا ہے وہ دیں تاکہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کی طرف جا سکیں؟ کوئی ہے اس میں فیڈ بیک آپ کے پاس؟ دیکھیں ابھی تک ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا, ہمیں ہائی کورٹ سے آرڈر بھی آ گیا ہے کہ جو ہے یہ پیسہ ایف بی آر کو دے دینا چاہیے, لیکن ابھی تک وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم میں ایف بی آر کو مسائل آ رہے ہیں کلیکشن کے, جس کی وجہ سے وہ پیسہ دینا نہیں چاہ رہا, وہ مطلب وہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ تو شارٹ ٹرم ویو ہے نا, مطلب شارٹ ٹرم میں تو چلو 1 سال نکل جائے گا اس طرح, لیکن لانگ ٹرم میں اگر وہ تھوڑا وہی پیسہ اگر اچھی جگہ انویسٹ کر لیا جائے تو وہ کتنا فائدہ ہوگا, یہ ان لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے. سر ہمیشہ ملر ٹریکٹر نے کسان دوستی کا حق ادا کیا ہے اور اس کی دہلیز پہ سروسز بھی فراہم کی ہیں, آفٹر سیل سروسز. اور آج 18 دسمبر ہے, نیشنل کسان ڈے ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ اس موقع پہ ہمارے کسان بھائیوں کے لیے کوئی اپنا پیغام دیں, کوئی ان کو ٹریبیوٹ دیں, کس طرح سے وہ ہماری اکانومی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. یہ آپ کا سر کیمرہ ہے, اس میں دیکھ کر آپ بولیے گا. سب سے پہلے تو کسان ڈے پہ تمام کسان بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد, اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام کسان بھائی اپنا حصہ اکانومی میں اس ملک کی معیشت میں ڈالیں گے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. کسانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی ترقی میں وہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ہے, اس لیے کہ تقریباً 30 سے 35% جو جی ڈی پی ہے وہ آپ لوگ کسان اس ملک کو دے رہے ہیں. اور اس کے لیے ہماری جو پوری طرح سے کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس کی مدد کریں آپ لوگوں کی, تاکہ ہم زراعت کو اور ایگریکلچر کو مزید ترقی دے سکیں اور میکنائزیشن لیول جو ہے وہ بڑھ سکیں. اور میری ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کسانوں کو اوپر فوکس کرے اور کسانوں کی مدد کرے, تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنے وہ سیلف سفیشینٹ ہو سکیں اور وہ ترقی کر سکیں اور اپنے ہی شعبے میں جو ہے وہ مزید انویسٹ کر سکیں تاکہ پیداوار بڑھائی جائے. ظاہر ہے کہ ملک کی پیداوار جو ہے وہ جتنی بڑھے گی اتنا ہم ملک میں بھی ترقی ہوگی اور ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا سیکٹر ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ساتھ سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم بڑھا سکیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان. جی شکریہ بہت بہت.